میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر ہم جناب زین منڈیا صاحب، حاجی سکندر منڈیا صاحب، ان کے گھرانے کی مہربانی سے ایک خوبصورت محفل میں موجود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس محفل میں موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، بولو السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا،
سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام اور کوفیوں اور فدا ہو گیا وہی تشنا کا اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین میرے حسین میرے حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کے باوجود بھی یاد دلوں میں تر و تازہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے پیجز پر شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے گولڈن وائٹ سے لکھے گئے ہیں۔ ان کی شان و سیرت کے بیان میں آج بھی محافل و مجالس کی جاتی ہے۔ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار اور بے مثال قربانیاں کا تذکرہ سن کر دل پہ سوچ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کیا جمعہ کا دن قیامت سے سگڑا لے کر آیا۔ فجر کی نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گروپ کے ساتھ با جماعت اور ذوق و شوق کے ساتھ عطا فرما رہے تھے۔ تمام حضرات 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا، ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوکے پیاسے جس قدر کمزوری ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتے جیسے 2 وقت کا کھانا نہ ملا ہو۔ پھر وطن دوسرا، تیز دھوپ، گرم ہوائیں، گرم ریت، ان سب نے اہل بیت اتحاد رضی اللہ تعالیٰ علیہ جماعت کو کیسا نتیجہ کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان حجت کے لیے یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ فرمایا کہ خون ناحق حرام ہے، نہ کسی کو میں نے قتل کیا، نہ ہی نہ کسی پر حملہ کیا۔ تم کیوں میرے جان کے دشمن ہو؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی آخرت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں اور کس کا نواسا ہوں، میری والدہ کون ہے، میرے والد کون ہے اور میرے والدہ کی کس کی لغت جگر ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی ان بدبختوں نے یہ جواب دیا، ہمیں یہ سارے فضائل معلوم ہیں مگر ابھی ہم کسی اور مسائل میں بات کر رہے ہیں۔
اب آپ جنگ کے لیے کسی کو بھیجیں اور گفتگو ختم کریں۔ گفتگو جاری ہی تھی کہ بدبختوں نے، بد نصیبیوں نے گستاخی شروع کر دی اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں ہاتھوں ہاتھ سزا ملتی گئی۔ کسی نے خندق کی آگ کے بارے میں کہا کہ آپ نے جہنم کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی، تو اس کو سزا ملی کہ وہ خود ہی اسی خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ ایک نے دریائے فرات سے پانی نہ ملنے کا طعنہ مارا تو خود ہی پیاسا ہو کے مر گیا۔ سارے واقعات بھی ان کی آنکھیں سے غفلت کا پردہ نہیں اتار پائی۔ پھر مجبورانہ لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے، مگر بدن کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکن کی آوازیں اور اونچی ہو رہی تھی، ساتھ والے سن رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اس کے ہم قوم نے کہا، میں نے کسی لڑائی میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں، ایک طرف جنت کے پھول ہیں اور دوسری طرف جہنم کی شعلیں، اور میں اگر ٹکڑوں ٹکڑوں کر کے جلا دیا جاؤں تو بھی جنت چھوڑنا میرے لیے گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ اللہ پاک مجھے آپ پر قربان کر دے، مجھے معلوم نہ تھا معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ صبر ورزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہ بخشنے والا ہے۔ بارگاہ حسین سے اجازت لے کر احور میدان جنگ میں پہنچ گیا اور لڑائی کے آغاز کیا اور خوب یزیدیوں کی ناک میں دم کیا، خوب تلواریں وار کیے، مگر بال آخر شہادت کا جام پیا۔ اس کے بعد اہل بیت کے نوجوانوں نے بہادری کی مثال قائم فرمائی، جس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ دل کانپنے لگے، بہادر کہلانے والے چیخنے لگے۔ خاندان امام کے نوجوان اپنے کارنامے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کرنے لگے۔ جب یزیدی نے اہل بیت کے ایک جوان سے لڑ کے تھک گئے تو ایک جماعت بن کر حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر ہم دھوکے بازی نہ کرتے اور پانی بند نہ کرتے، ایک بندرانہ بند نہ کرتے تو اہل بیت کا ایک ہی جوان ہمارے پورے لشکر کو برباد کر دیتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھے تو ایسا لگا کہ کہر الہی آ رہا ہے۔ معاملہ اب یہاں تک پہنچا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عجیب وقت ہے، جہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے۔ اصرار اس حد تک تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینی ہی پڑی۔ خود اپنے لگت جگر کو گھوڑے پر سوار اور اہل بیت کا جگمگا چراغ آخری سلام کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا کے شجاعت کے وارث دشمن کے صفوں کو در ہم
दरम बरम करके रोक दिया। लेकिन सख्त धूप में इन्हें प्यास का गलबा हुआ। वालिद की तरफ वापस हुए, अर्ज किया, ए मेरे प्यारे वालिद, मुझे प्यास का गलबा है। वालिद ने अपने बेटे की चेहरे से मिट्टी साफ की और अपनी उंगली बेटे के मुंह में डाल दी। इस मेहरबानी से कुछ सुकून मिला और मैदान का रुख किया। सदियों की कोई जान पर खेलने वाला हो तो सामने आए। उमर बिन साद ने कहा, शर्म की बात है कि ये अकेला नौजवान मैदान में है और तुम हजारों की तादाद में हो। यजीदी एक बार फिर हमला आवर हुए मगर नाकाम ही रहे। इतने में अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर प्यास का गलबा हुआ और 2 बार वालिद की बारगाह में आते तो अब की बार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हौसे कौसर, मेरे कौसर से सीरत होने का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ लौट गए और लश्कर दुश्मन पर हमला करने लगे। इस मर्तबा दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। अब आप भी हमला फरमाते रहे और दुश्मन हलाक होकर खाक में मिलते गए, लेकिन चारों तरफ के हमलों ने तीन नजात को शदीद जख्मी कर दिया और आखिरकार जाम ने शहादत नोश किया और बिल आखिर अली असगर और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। वाक़या करबला जो है ना, इसमें बहुत सारे पैगाम हैं। करबला का मैदान हम सब के लिए बहुत सारे मैसेजेस लाता है। हर साल मुहर्रम आती है, हर साल न्यास खाते हैं, हर साल अफसोस भी करते हैं कि यार बड़ा गलत हुआ। हमारे अंदर क्या तब्दीली आती है, हम उस करबला के वाक़े से अपने लिए क्या पैगाम लेते हैं। पहला पैगाम, हाउ इट्स हैपन, ये हो कैसे गया है? अच्छा, गैर मुस्लिम हमला करते ना, मुशरिकीन होते, यहूदी होते, ईसाई होते, तो चलो वो तो हमारे हैं ही दुश्मन। ये तो मुसलमान थे, ये तो कलमा पढ़ने वाले थे। अच्छा, आपको पता है करबला के मैदान में जमातें होती थी, यजीदी भी अजान देकर नमाज पढ़ते थे और इमाम हुसैन वाले भी नमाज पढ़ते थे। एक छोटा सा जुमला कह के निकल जाऊंगा, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होगा कि एक तरफ 72 की जमात थी, एक तरफ 21,000 की जमात थी। हैं, जमात दोनों पढ़ते थे, अजान दोनों देते थे, नमाज दोनों पढ़ते थे। हक पे कौन थे? 72 थे। तो पता ये चला कि बड़ी जमात हो और वही हक पर हो, ये ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों को इससे मदनी फूल लेना होगा वो ले लेंगे। अब चलते हैं आगे कि रीज़न क्या था। सबसे बड़ा रीज़न ये था, उनको लालच दी गई थी, इक़्तिदार की लालच, माल की लालच। और लालच जो है ना, वो ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, वो चाहे गुनाह की लालच हो, हवस हो जाए, इंसान वो गुनाह कर बैठता है जो अकल में नहीं आते। नवासे रसूल ने तो 10 मुहर्रम को खुतबा भी दिया, इत्माम हुज्जत के लिए खड़े हो गए आप करबला के मैदान में कि तुम जानते हो मैं कौन? मैं नबी, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो मैं उनका नवासा हूं, उनके कांधों पे मैंने सवारी की है। मेरे आका फरमाते कि मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं। तुम अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगे? अगर मुझे आज शहीद कर दोगे, तुम अपने रब को कैसे जवाब दोगे? और फिर आपने ये भी फरमाया कि देखो मैं लड़ने नहीं आया, मैं बच्चों को लेकर आया हूं, मुझे वापस जाने दो। इतनी सारी आर्ग्यूमेंट के बाद भी वो नहीं माने। ऐसा क्या था? जो बात सीखनी है ना, वो सीखनी ये है कि इंसान पर एक वक्त आता है, अल्लाह उस वक्त से बचाए, कि जब हमारा दिल शैतान की मुट्ठी में आ जाता है, फिर कोई बात असर नहीं करती। मैं आपको चले इसको लॉजिकली समझाता हूं। आज के दौर में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे कि ये वाक़यात ख़त्म हो जाएं, मगर हर थोड़े दिनों बाद अब हमारे वतन में एक वाक़या सुनते हैं कि 3 साल के बच्चे के साथ में वाक़या हो गया है। 2 साल, 3 साल, 4 साल की बच्ची के साथ, मैं कह नहीं पा रहा मगर आप इशारा समझ रहे हैं
کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا. کیا کہتے ہیں ہم؟ یار یہ کوئی جانور تھا، یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اچھا غلط کام بھی کیا اور ٹکڑے کر دیے ہیں، کچرا کنڈی پہ پھینک دیا. تو ہم جب سنتے تو ہمیں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اٹ مینز ایک وقت آتا ہے جب انسان پر گناہ اور شیطان طاری ہو جائے نا، پھر اس سے وہ کام کرواتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہی 100 بچوں کا قاتل پکڑا گیا نا، جس نے بچوں کو تیزاب کے کنٹینر میں ڈال کے ختم کیا تھا. کہ کیسے پاسبل ہے بھائی؟ انسان تو نہیں کر سکتا. نہیں، ایک لمٹ ہے. جب بندہ ایک لالچ کی طرف پہنچ جاتا ہے نا، اس کو ایک سائیکالوجیکلی ایک ہوس اس پر طاری ہو جاتی ہے، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ ماں نظر آتی ہے. میں بہت ساری باتیں نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو سمجھدار ہے وہ بات پر پہنچ گئے ہوں گے کہ کیسے انسیڈنٹ ہمیں سننے کو ملتے ہیں جو لاجیکلی سمجھ بھی نہیں آتے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کوئی انسان کر جائے. یار نہیں کر سکتا ہے. یہ کربلا کا واقعہ بتا رہا ہے. آپ کو پتا یہ بچے نے بھی بیان کیا تھا، عمر بن سعد کا ذکر کیا. عمر بن سعد کون تھے؟ یہ کربلا کے یزیدیوں کے ساتھ تھے. مگر یہ کس کا بیٹا تھا؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہے نا، قطعی جنتی، یہ ان کا بیٹا ہے. حضرت سعد کی شان یہ ہے کہ احد کے میدان میں سعد تیر چلا رہے تھے. سارے صحابہ کا ایک انداز تھا، وہ جب بھی نبی پاک سے بات کرتے کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. whenever they start talking with رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام they used to say فداک امی و ابی یا رسول اللہ. اپنی بات کو شروع ہی ایسے کرتے تھے، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. مگر حضرت سعد کی قسمت دیکھو کہ نبی پاک حضرت سعد کو تیر پکڑاتے جاتے، فرماتے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان. ایسا مرتبہ حضرت سعد کا. مگر باپ کیسا اور بیٹا کیسا. یہاں ایک اور میں بات چلی ہے تو کر دوں، کیونکہ بدبختی سے، بدقسمتی سے، علم کی کمی کی وجہ سے لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ محرم میں بہت ساری مسکنسیپشنز پھیلائی جاتی ہیں. ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، بیکاز فار سن، بیٹے کی وجہ سے کبھی بھی باپ کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم کا بیٹا حابیل تو تھا، مگر قابیل بھی تو تھا نا. کیا معاذ اللہ اس قاتل کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی برا کہے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا غیر مسلم تھا، کیا اس بیٹے کی وجہ سے حضرت نوح کو برا بھلا کہا جائے گا؟ نہیں. تو بالکل اسی طرح حضرت امیر معاویہ جو کہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، اب ان کا بیٹا اگر یزید نکلا تو اس یزید پلید جس پر لعنت بے شمار، مگر اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں کہا جائے. بالکل اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص قطعی جنتی. نبی پاک کی حدیث موجود ہے، ٹاپ 10 صحابہ میں جو 10 عشرہ مبشرہ اس میں سے سعد بن ابی وقاص ہیں. ان کا بیٹا عمر بن سعد جو یزیدی لشکر میں ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے. دوسری بات، کبھی بھی فیملی کے اچھے کردار کی وجہ سے کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس نہ ہو جائے، میرے باپ تو بڑے نیک تھے، میرے والد صاحب کی بڑی جناب گدی تھی تو وہ فلاں نیکیاں کرتے رہے. اپنی فکر خود کرو. اور اس پورے کربلا کے واقعے سے جو بات سمجھنے کو ملتی ہے نا، کبھی سیٹسفائی مت ہو جانا یار میں نہیں بگڑ سکتا، میں نمازی، میں قرآن پڑھنے والا، میں حج کرنے والا، میں عمرہ کرنے والا. نہیں جناب، بڑوں کو شیطان نے برباد کیا ہے. اقتدار کی لالچ آئی، پیسے کی لالچ آئی، ان ظالموں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا. سیدنا علی اصغر کو شہید کرنا کیسے پاسبل ہے؟ آپ بتائیں کون تھا وہ بندہ کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلا دیا؟ سنتے تو لرزہ آ جاتا ہے. مگر اس سے یہ سبق لو، بری محفلیں، بری سنگتیں، ایک وقت آتا ہے جب انسان گناہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ آ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. آپ کو ملتے ہوں گے ایسے لوگ، جب ان سے جب بھی قرآن و حدیث کی بات کرو کریں یہ بات نہیں کرو، مسجد میں آئیں گے ہی نہیں، محفل میں لے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، ان کو مزہ ہی نہیں آتا. اللہ نہ کرے کہیں دل کالا تو نہیں ہو گیا. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک وقت آتا ہے جب ایسا گناہ ہوتا ہے کہ وہ انبلیویبل ہوتا ہے، وہ ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے. تو بس یہ ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے. نبی پاک کی ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ دعا کون کر رہا ہے؟
جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. ہم نعت میں پڑھتے ہیں نا, مگر وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اچھا ایک اور لاجیکلی بات سمجھو, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. واٹ از دا میننگ آف قلب؟ قلب عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قلب کہتے ہی منقلب ہونے والے کو ہے, جو بدلتا رہتا ہے, اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہمارا دل پتہ ہے کتنا بدلتا ہے, آپ سب کا بدلتا ہے. آپ کہیں گے نہیں میرا نہیں بدلتا, میں بتاتا ہوں. کبھی اللہ اس محفل میں بیٹھے ہیں, دل بدل گیا ہے, نماز پڑھوں گا یار, میں بھی نیکیاں کروں گا, میں بھی اللہ کی راہ میں قربانی دوں گا. کل کسی دوستوں کے ساتھ میوزک پارٹی میں بیٹھے, وہ ساری باتیں ختم, دل کہیں اور بدل گیا ہے, گناہ کرنا ہے. ہمارے دل پر اتنی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایسی سخاوت طاری ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دوں. کبھی کبھی اللہ پاک ایسی کیفیت ڈال دیتا ہے. کبھی ایسی کنجوسی طاری ہوتی ہے کہ بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا, وہی دل ہے. کبھی ایسا خوف خدا طاری ہوتا ہے کہ بندہ بس رو ہی رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں بڑا بہت گناہ گار ہوں. اور کبھی اس دل پر ایسی جرت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس آج گناہ ہی کرنا ہے, چھوڑنا ہی نہیں اس گناہ کو. یہ وہی تو دل تھا, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کبھی اتنی نرمی کہ بندہ کہتا ہے یار سب کو معاف کر دو یار, کوئی بات نہیں. اور کبھی اتنی سختی کہ ملازم کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے, بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اٹ مینز بدل رہا ہے, کیفیات چینج ہو رہی ہیں. جس دل میں اتنی چینجنگ ہونا, وہ کبھی کفر کی طرف بھی چینج ہو سکتا ہے, وہ کبھی بڑے گناہ کی طرف بھی چینج ہو سکتا ہے. نبی پاک کی دعا کا مطلب سمجھو کہ اللہ دل تو بدلتا رہتا ہے, میرے دل کو دین پر پکا رکھیو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ مانگتے رہا کرو اللہ سے, کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے دل کفر کی طرف بدل جائے. کیا دہریت نہیں پھیل رہی ہے ہمارے ملک میں؟ کیا اسکول کالجز کے لڑکوں کی باتیں نہیں آتی کہ معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں ہم تو اب اللہ کی ایگزسٹنگ پر بات کر رہے ہیں, معاذ اللہ سما, کیونکہ سنگتیں ملی نا, دوستیاں ملی ایسی کہ اب جناب ان کی الگ الگ سوالات کھڑے ہو گئے ان کے ذہنوں میں. تو یہ بری صحبتوں کا اثر ہوتا ہے کہ انسان وہ کر جاتا ہے جو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا. بچاؤ اپنے آپ کو. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے تو 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہاں ایسے ایسے ایمان کے چور گھوم رہے ہیں, کوئی مذہبی حلیے میں, کوئی جناب مذہب کے نام پر, ایکسپلینیشن کے نام پر عجب طریقے سے دین پھیلا رہے ہیں, اور بات دین کی کر رہے ہیں, اٹیک آپ کے ایمان پر کر رہے ہیں. کوئی صحابہ سے آپ کو دور کر رہا ہے, کوئی اولیاء سے دور کر رہا ہے, کوئی اہل بیت سے دور کر رہا ہے, کوئی اللہ والوں سے دور کر رہا ہے. ارے ایک پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی ڈور کاٹ دو اللہ والوں سے, ایک وقت آئے گا یہ اللہ سے بھی دور ہو جائے گا, یہ نبی پاک سے بھی دور ہو جائے گا, اور یہ اسلام سے بھی دور ہو جائے گا. مگر ہمیں شوق ہے نا, ہمیں سب کی بات سننی ہے, اور وہ سب کی سننے کے چکر میں ہم مس گائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. خدارا اس ایمان کو سمجھو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ چھن گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایک آخری بات کربلا کے حوالے سے کر لوں, باتیں بہت ساری ہیں, وہ انشاءاللہ شب عاشور کے بیان میں کریں گے کہ کربلا کے میدان میں ایک اور خوبصورت فلسفہ سمجھ آتا ہے. 72 کربلا والے تھے, ایک نوجوان ایک مرد واپس گیا اس میدان سے, جو زندہ گئے باقی تو شہید ہو گئے. حضرت امام زین العابدین جن کو عابد بیمار کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ادھر 21,000 کا لشکر تھا, ہزاروں واپس گئے. مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت اس واقعے کو آلموسٹ 1400 ایئرز ہو گئے. دنیا بھر کے کونے کونے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے, کوئی ایک بندہ آپ کو ملا آج تک کہ میں اس یزیدی لشکر میں جو لوگ تھے نا ان کی اولاد سے ہوں؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا. اور آپ کو دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ بندہ تو ایک ہی واپس گیا تھا, نسل تو ان سے چلی نا, باقی تو سب شہید ہو گئے. یہ اتنے سید پوری دنیا میں, یزیدی کہاں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اللہ اس پر برکت ڈال دیتا ہے. انہوں نے اپنی نسل قربان کی, خاندان قربان کیا, اللہ نے پوری دنیا میں ان کی نسل میں برکت ڈال دی. یزیدیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, nobody knows even them. کمال دیکھو. اور یہ فلسفہ یاد کر لو, آج جس چیز پہ برکت چاہتے ہو نا کہ یار میری یہ چیز بڑھ جائے, آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع. آپ پیسوں میں برکت چاہتے ہو, آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھ لو, ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ چاہتے میرے وقت میں برکت ہو جائے, آپ اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے دینا شروع کر دو, آپ کو مزہ آنے لگے گا, آپ کے وقت میں آپ کو برکت فیل ہونے لگے گی. آپ کو لگتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے, آپ اپنی باڈی کو دین کے لیے استعمال کرو, تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا شروع کرو, آپ فیل کرو کہ میری ہیلتھ اچھی ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ سمجھتے میرے بچوں میں برکت ہو جائے, بچے نیک بن جائیں, آپ اپنے بچوں کو اللہ کی راہ کی طرف لگاؤ, آپ کے بچوں میں نیکی آنا شروع ہو جائے گی. بچوں میں واٹ ایور
thing you want to increase, کوئی بھی چیز ایسی آپ کی زندگی میں ہے جو آپ چاہتے ہیں اس میں برکت ہو جائے. چلے میں آپ کو لاجیکلی ایک اور بات سمجھاتا ہوں. ابھی بقرہ عید ہم نے گزاری ہے, ساری دنیا میں کروڑوں گائیں, کروڑوں بکرے, کروڑوں جو ہے نا وہ بھیڑیں, بکریاں وغیرہ قربان ہوئی ہیں, اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں. اب میدان مینا میں لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں. اچھا, ان کی جو نسل ہے نا یہ بڑی ٹائملی بڑھتی ہے, بہت اسپیڈلی نہیں بڑھتی. کتے, بلی اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جو بڑی تیزی سے ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے بچے ہوتے ہیں, اور بڑی جلدی بچے ہوتے ہیں. آپ کو کبھی بھی دنیا میں گائیں بکروں کی شارٹیج نہیں ملے گی. کبھی تو بقرہ عید میں آواز آ جائے کہ یار اس بار قربانی شارٹ ہے. کیوں بھائی, جائیں جانور ہی نہیں ہیں. یہ جانور بڑھتے نارمل اسپیڈ سے ہیں, مگر کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے, سارا سال بھی ہوتے ہیں, مگر ان میں برکت رہتی ہے, شارٹیج نہیں آتی. پتہ ہے کیوں؟ یہ جب بھی قربان ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربان ہوتے ہیں, یہ اللہ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں, اللہ ان کی نسل میں برکت ڈال دیتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری چیزوں میں برکت ہو, کربلا سے یہ پیغام لو کہ ہم ان چیزوں کو, ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے آج حضرت عمر کی بھی بات کی, کربلا والوں کی بھی بات کی, اور کربلا کا میدان ایک اور شاندار پیغام دیتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف شہادت و سیدنا امام حسین, حضرت امام حسین جب بالکل زخموں سے چور چور ہو گئے نا, تو آپ نے کفار سے کیا کہا تھا, ان یزیدیوں سے کیا کہا تھا کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دو. اور اس وقت آپ نے کیا کیا, آپ نے نماز ادا کی, آپ نے سجدہ کیا, اور حالت سجدہ ہی میں آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا. یہ پیغام دیا امام حسین نے سارے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو, اے محرم کی نیاز پکانے والوں, اے اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہنے والوں, اے امام حسین سے محبت کرنے والوں, امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے میں بھی نماز ادا کی ہے, مگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز قضا کر رہے ہو. ہم کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن ملاقات تو کرنی ہے نا, بننا ہے ہماری کہ ہم امام حسین اور کربلا والوں کے ساتھ ان کے پیچھے جنت میں جائیں. اگر اس دن امام حسین نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو اپنے پورا خاندان اللہ کے دین کے لیے قربان کیا, تم نے کیا کیا ہے, کوئی جواب ہے دینے کے لیے؟ سوری ٹو سے, ہم سب یہ چیک کریں کہ جتنی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے, میں نے دین کے نام کو روشن کرنے کے لیے کیا کیا ہے. بدقسمتی سے آج مسلمان کہلاتے ہیں, اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو گالیاں پڑتی, اسلام کو گالیاں پڑتی. یہ مسلمان جھوٹے, یہ مسلمان ملاوٹ کرنے والے, یہ مسلمان دھوکہ دینے والے, مسلمان ایسے. کیا جواب نہیں دینا نبی پاک کو اور کربلا والوں کو جنہوں نے اس خاندان کو قربان کیا, اور ہم اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے نا. ہماری وجہ سے لوگ اسلام کو تو برا نہ کہیں. اپنے حصے کا دیا جلاؤ تاکہ قیامت کے دن جب کربلا والوں سے ملاقات ہو تو عرض کر سکو کہ اے امام حسین, ہم بھی تھوڑا سا یہ کام کر کے آئے ہیں, ہم بھی کچھ اسلام کی خدمت کر کے آئے ہیں, ہم بھی سچ بولتے تھے, آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا, ہم نے بھی سر نہیں جھکایا. کربلا والے اپنے خیموں میں نمازیں پڑھتے رہے, ہم نے وہ کربلا کا پیغام لیا کہ ہم نے بھی کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی, کچھ تو کر کے جاؤ نا. کربلا کے میدان میں تلاوت ہوتی تھی, بیبیاں تلاوت کرتی تھی خیموں میں. آج ہم سوچیں, آپ کو میں ایک آخری بات, آ رہے مولانا صاحب دعا کے لیے یا ہم نے ویٹ کرنا ہے؟ ٹھیک, بس میں پھر بات کمپلیٹ کرتا ہوں. میں تھوڑا پرولونگ اس لیے کر رہا تھا کہ شاید بھائی صاحب آئیں گے. تو بہرحال میں آخری بات, اور یہ میں ایک میسج چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے. 9 محرم کی رات ہے, صبح عاشورہ ہے. اس رات پتہ کیا ہوا؟ کربلا والوں کے امام حسین کے خاندان کے خیموں میں ساری رات تلاوت ہوئی, دعائیں ہوئیں, نوافل ہوئے, اور اس رات یزیدی خیموں میں ناچ گانے شراب کی محفلیں ہوئیں. اب ہم سوچ لیں ہماری راتیں حسینی طریقے پر گزر رہی ہیں یا یزیدی طریقے پر گزر رہی ہیں. ہم رات نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نفل پڑھ کے باوضو سوتے ہیں, یا رات فلمیں دیکھتے ہیں, رات گانے سنتے ہیں, رات بے حیائی کرتے ہیں. سوچو, نعرہ تو یہ ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں, اور طریقہ یزیدی تو نہیں اپنا لیا. ہم سب نے مرنا ہے. یہ کربلا کا واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے, ہمیں میسج دیتا ہے کہ دیکھو اگر محبت ہے اہل بیت سے تو ان کے فٹ سٹیپ پہ چلے نا. تو آج نیت کر لیں, پکی نیت کر لیں, انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. پکی نیت کریں. ہاں آپ اب ہمت کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے راہیں آسان کر دیں. آج کے بعد شراب کی محفلیں, ان بری محفلوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے, ہم حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے,
ہم امام حسین کے حسینی طریقے پر عمل کریں گے تاکہ نواسہ رسول ہم سے راضی ہوں، اللہ ان کے سبب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ الحمدللہ یہی میسج، یہی پیغام دعوت اسلامی پوری دنیا میں دے رہی ہے۔ اب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، لاکھوں لوگ بدل چکے ہیں، پہلے شرابی تھے، بے نمازی تھے، عجیب عجیب کام کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو پورا بدل دیا کیونکہ ان کو اچھا ماحول ملا۔ یہ ماحول آج بھی آپ کو اویلیبل ہے، ہمارا چینل ہے مدنی چینل، اس پہ اس طرح کے بیانات آتے ہیں، آپ وہ دیکھیں، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کریں، پھر جہاں جہاں پروگرامز ہوتے ہیں وہاں آئیں۔ اور آج کل تو پہلی محرم سے 11 محرم تک روزانہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، جس میں امیر اہل سنت جو کہ بانی دعوت اسلامی ہیں مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب، وہ روزانہ رات تقریباً 10 سے لے کر 12 بجے تک لائیو کوسچن آنسر سیشن کے ذریعے ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ تو یہ راتیں تو ویسے ہی فلمیں ڈرامے دیکھنے کی تو نہیں ہے نا، تو ان راتوں کو مدنی چینل دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت دلوں میں آئے گی، تو انشاءاللہ ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برکت نصیب فرمائے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار آج کی اس محفل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے رب کریم آج حضرت عمر فاروق کا ذکر خیر سنا، اے اللہ حضرت عمر فاروق کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما اور ان کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی نور قرآن سے منور فرما دے، ہمیں پابندی سے قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اے اللہ اچھے کام کرنے والا بنا دے، برائیوں والی گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے پروردگار بڑی امید لے کر تیرے بندے اس محفل میں آیا کرتے ہیں، اے اللہ آج بڑا خوبصورت ذکر صحابہ اور اہل بیت ہوا ہے، اس ذکر خیر کی برکت سے اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ اے پروردگار جتنے بیمار ادھر آئے ہیں اور جتنے بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے۔ اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ نصیب فرما، ہمیں اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے اللہ اے کریم ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے پروردگار جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے روزی روزگار میں رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، اور اے اللہ جن کے کاروبار کے روزگار کے مسائل ہیں میرے مولا آسان فرما دے۔ اے پروردگار اے کریم مولا ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے حاجی سکندر مونڈیا صاحب کو صحت والی اور عافیت والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ان کے خاندان میں جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آج کی محفل کا ثواب بھی انہیں نصیب فرما۔ اے پروردگار اے مالک و مولا یہ نیا سال جو ہے ہم سب کے لیے برکتوں والا سال بنا دے، مکے مدینے کی حاضری والا سال بنا دے، حج اور عمرے کی حاضریوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ رکاوٹیں دور فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ اے رات کے اندھیرے کو
دن کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح سے بدل دے، ہماری بیماری کی رات کو شفا کی صبح سے بدل دے، ہماری مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان پر خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، مخلص اور اچھے حکمران ہمیں نصیب فرما، دیندار حکمران نصیب فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا دے، اے پروردگار ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب سے قرب خدا کر دیا، اس حسین ابن سلام میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کا جنت سے جوڑا گایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے باہی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے تسلی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، نامدار ہے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان
سلام ہو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام